ایوب 40واں باب۔ خدا نے ایوب سے یہ بھی کہا، کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے؟ جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے۔ تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا، دیکھ میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، اب جواب نہ دوں گا۔ ایک بار میں بول چکا، بلکہ 2 بار، پر اب آگے نہ بڑھوں گا۔ تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے جواب دیا، مرد کی مانند اپنی کمر کس لے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا؟ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راست ٹھہرے؟ یا کیا تیرا بازو خدا کا سا ہے اور کیا تو اس کسی آواز سے گرج سکتا ہے؟ اب اپنے کو شان و شوکت سے آراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا، اپنے قہر کے سیلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور ذلیل کر، ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچا کر، اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پامال کر دے، ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے منہ باندھ دے۔ تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی دہنا ہاتھ تجھے بچا سکتا ہے۔ اب دریائی گھوڑے کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا، وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے، دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں۔ وہ اپنی دم کو دیودار کی طرح ہلاتا ہے، اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہیں، اس کی ہڈیاں پیتل کے نلوں کی طرح ہیں، اس کے اعضاء لوہے کی بینڈوں کی مانند ہیں۔ وہ خدا کی خاص صنعت ہے، اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بخشی ہے۔ یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک بہم پہنچاتے ہیں، جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں۔ وہ کنول کے درخت کے نیچے لیٹتا ہے، سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں کنول کے درخت اسے اپنے سایہ کے نیچے چھپا لیتے ہیں، نالے کی بیدیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ دیکھ اگر دریا میں باڑھ ہو تو وہ نہیں کانپتا، خواہ یردن اس کے منہ تک چڑھائے، وہ بے خوف ہے۔ جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا یا پھندا لگا کر اس کی ناک کو چھیدے گا؟ آمین۔ ایوب 41واں باب۔ کیا تو مگر کو شست سے نکال سکتا ہے یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے؟ کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے یا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے؟ کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا؟ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا کہ تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے؟ کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے؟ یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا؟ کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے؟ کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے؟ کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو وہ لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ دیکھ اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے، کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گر نہ پڑے گا؟ کوئی ایسا تندخو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے۔ پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے، نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے؟ اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا؟ اس کے منہ کے کیواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے، اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں، جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسری سے ایسی جٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں، وہ آپس میں ایسے سٹی ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں، اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں، اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے، گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے۔ اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے، بلکہ چکی کے نچلے پارٹ کی طرح۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیر، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کا بھوسا سمجھتا ہے، وہ پیتل کو گلی ہوئی لکڑی، تیر اسے بھگا نہیں سکتا۔ فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں، لاٹھیاں گویا تنکے ہیں۔ وہ برچھی کے چلنے پر ہنستا ہے، اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہیں۔ وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھرتا ہے،
وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھلاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑتا جاتا ہے۔ گہراؤ گویا سفید نظر آنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو۔ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ ایوب 42واں باب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کیا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن۔ میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ پس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ سو الیفز تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نعماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا۔ خداوند نے ایوب کو قبول کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کی آخری ایام ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس نے پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیا اور تیسری کا نام کرن ہپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا، اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے، اور ایوب نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔ آمین۔